औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में आज हम नए इकोसिस्टम का डिस्कशन करेंगे, वो है टंड्रा। मैं हूँ आपका होस्ट उमैर अहमद। तो चलिए स्लाइड में चलते हैं और जानते हैं कि टंड्रा जो है ये किस किस्म का इकोसिस्टम है और यहाँ की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट इज़ अ बायोम विदाउट ट्रीज़। तो ये एक ऐसा बायोम है या इकोसिस्टम यहाँ पे इस किस्म का है जो कि ट्रीज़ को सपोर्ट नहीं करते, ट्री की ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करते हैं। ग्रासेस एंड टफ श्रब्स ग्रो इन द फ्रोज़न थिन सॉइल। जो थिन सॉइल यहाँ पे पाई जाती है उसमें ग्रासेस और श्रब्स ग्रो कर सकते हैं। इट इज़ एन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन दैट लैक्स ट्रीज़। तो हम इकोसिस्टम्स की जो डिवीज़न करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट्स करते हैं, इसलिए यहाँ पे इन्होंने इस पर स्ट्रेस दिया है कि टंड्रा ऐसा इकोसिस्टम या ऐसा बायोम है जहाँ पे ट्रीज़ नहीं होते एंड हैज़ अ परमानेंट फ्रोजन सबसर्फेस सॉइल ऑन द टॉप is a thin layer of soil, but under it is the permanently frozen soil. This frozen soil layer is known as permafrost. तो सॉइल यहाँ पे परमानेंटली फ्रोज़न रहती है तो उसको परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। और ये सॉइल जो शॉर्ट समर सीज़न यहाँ पे आता है तो उसके दौरान इस थिन सॉइल में छोटे ग्रासेस ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ट्रीज़ यहाँ पे ग्रो नहीं करते हैं। The top layer of the soil thaws in the summer. It provides ideal breeding grounds for a huge number of insects and most birds feed on them. इससे पहले भी हमने इकोसिस्टम्स में ये बात डिस्कस की थी कि वो इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो समर सीज़न के दौरान इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। और सिमिलर केस है टंड्रा में भी कि समर सीज़न जो कि शॉर्ट रहता है इन इलाकों में, तो सॉइल थॉज का मतलब ये है कि यानी ठंड कम हो जाती है तो सॉइल अपने नॉर्मल टेक्सचर में आ जाता है और इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है। बर्ड्स जो कि माइग्रेटरी हैं और सख्त ठंड में यहाँ से चले जाते हैं, जब वो रिटर्न करते हैं स्प्रिंग सीज़न में तो इंसेक्ट्स पर फीड करते हैं। अच्छा, यहाँ हम टंड्रा के कुछ स्केचेस देख लेते हैं, डायग्राम्स। ये आप देख सकते हैं कि जहाँ पे बहुत बर्फ़ है वो स्प्रिंग सीज़न में पिघल जाती है और छोटे छोटे पॉन्ड्स बन जाते हैं इस तरह से। ये भी आप देख सकते हैं कि ट्रीज़ यहाँ पे नहीं होते जबकि हर्ब्स और श्रब्स होती हैं यहाँ पे, और ये भी आप देख सकते हैं। तो टंड्रा जो है वो एक ट्री लेस इंतहाई कोल्ड रीजन्स है और नॉर्थ की तरफ पाए जाते हैं। अच्छा, क्लाइमेट का जिक्र करते हैं। Because of the permanently frozen soil and extremely cold windy climate, up to 10 months of winters, यहाँ पे तकरीबन 10 महीने winters रहते हैं। No trees can live in the area, although the amount of precipitation is similar to that in some deserts, less than 25 centimeters. तो यहाँ पे जो precipitation है वो बहुत कम होती है, 25 सेंटीमीटर्स पर ईयर। तो ये बहुत कम प्रेसिपिटेशन है, लेकिन ये एरियाज़ कोल्ड रहती हैं और यहाँ पे तकरीबन कोल्ड की वजह से जितनी भी बर्फ़ पड़ती है वो परमानेंटली फ्रोज़न रहती है। द शॉर्ट समर इज़ जनरली वेट। तो समर में स्नो मेल्ट होती है और एरियाज़ वेट रहते हैं। बिकॉज द विंटर स्नो melt in the spring and summer, temperatures are less than 10 degrees, which reduces evaporation rate. तो यहाँ पे स्प्रिंग या समर में भी टेम्परेचर 10 डिग्री से कम रहता है, तो स्नो की मेल्टिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। Since the permafrost does not let the water sink into the soil, चूँकि सॉइल जो है वो फ्रोज़न रहती है और नीचे ज़मीन में ज़्यादा पानी एब्ज़ॉर्ब
نہیں ہوتا. واٹر لاگڈ سوائلز اینڈ مینی شیلو پونڈز اینڈ پولز آر پریزنٹ. اور یہ آپ نے ابھی ڈائیگرام میں دیکھ لیا کہ جس طرح سے واٹر یا سنو میلٹ ہوتا ہے تو چھوٹے پونڈز بن جاتے ہیں ہر طرف, ڈرائی ایریا نہیں ہوتی یہاں پہ. اچھا, تو یہاں جو پلانٹس پائے جاتے ہیں ان میں کون کون سی ایڈاپٹیشنز ہیں. When the top few centimeters of the soil thaw, many plants, mosses and lichens grow. The plants are short, usually less than 20 centimeters tall. تو بڑے قد والے پلانٹس گرو نہیں کر سکتے, ان کے لیے ایٹماسفیئر سوٹیبل نہیں ہے. یہاں پہ کولڈ ونڈز بھی ہوتی ہیں اور چونکہ سوئل کا لیئر بہت تhin ہے تو روٹ کو سپورٹ نہیں کرتا. تو چھوٹے پلانٹس موسس لائکنز وغیرہ گرو کرتے ہیں, اور موسس چھوٹے برائیفائٹس ہیں جو کہ زمین کے اوپر کارپٹ سا بناتے ہیں, اور جو لائکنز ہیں وہ الجی اور فنجائی کی کمبینیشن کو کہتے ہیں. Tundra plants make good use of the brief spell of summer sunshine, growing and flowering very quickly. تو تنڈرا میں جو پلانٹس پائے جاتے ہیں ان کا گروتھ سیزن کم ہوتا ہے, کیونکہ یہاں پہ تقریباً 2 مہینے کے لیے گرمیاں آتی ہیں یا سپرنگ سیزن آتا ہے, اور اسی سیزن میں ان کو گروتھ بھی کرنا ہے, سیڈز بھی پروڈیوس کرنے ہیں, فلاورز بھی پروڈیوس کرنے ہیں. تو ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے گروتھ کا وہ شارٹ رہتا ہے, اور شارٹ ٹائم میں سن لائٹ سے زیادہ انرجی کیپچر کر کے گرو کرتے ہیں. The plants have shallow roots which also hold the soil and absorb heat. The sun. تو پلانٹس ہیٹ آف دا سن کو ایبزارب کرتے ہیں, اور پلانٹ کے روٹس سوئل کو ہولڈ کرتے ہیں تاکہ ان کی ویئر اینڈ ٹیئر نہ ہو یا ایروژن نہ ہو. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تنڈرا کی ایک پریزنٹیشن ہے. تو چھوٹے گراسز بہت زیادہ گرو کر رہے ہیں اور کیریبو اس پر فیڈ کرتے ہیں. کیریبو کو آگے بھی ہم چل کے دیکھتے ہیں, ان کو رین ڈیئر بھی کہتے ہیں. تو یہ تنڈرا کا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو اینیملز پائے جاتے ہیں یا سٹے کرتے ہیں, رہتے ہیں, ان میں کون سی ایڈاپٹیشنز ہوتی ہیں. Food is abundant in the form of plants, worms and especially insects for the migratory birds. تو migratory birds کے لیے فوڈ یہاں پہ زیادہ اویلیبل ہوتا ہے. Many waterfowl such as ducks and geese migrate to the tundra in spring. اور اس کا ذکر بار بار ہو رہا ہے. They mate and raise their young during the summer. تو سمر سیزن میں برڈز ایگز لے کرتے ہیں اور بچے پیدا کرتے ہیں بیفور مائگریٹنگ ساؤتھ ان دا فال. تو فال میں یا سردیوں میں یہاں سے جانے سے پہلے ایگز لے کرتے ہیں, اور چونکہ فوڈ بھی ایبنڈنٹ ہوتا ہے اس کا زیادہ بینیفٹ وہ لے سکتے ہیں کہ ان کے بچوں کو اچھا فوڈ مل سکے. پرماننٹ ریزیڈنٹ برڈز آر دا ptarmigan and snowy owl. No reptiles or amphibians survive in the extreme climate. تو یہ بات ہم نے پچھلے ایکو سسٹمز میں بھی ڈسکس کی تھی کہ ریپٹائلز اور ایمفیبینز انتہائی ٹھنڈ علاقوں میں نہیں رہ سکتے, اور پرماننٹ برڈز بھی ٹارمیگن اور آؤلز ہیں. A few hardy animals such as the musk ox, caribou, Arctic hare and lemmings can survive by feeding on the grasses and other plants that grow during the short cool summer. یہ آپ نے پچھلے سلائیڈ میں ڈائیگرام میں دیکھ لیا کہ ڈفرینٹ اینیملز ان پلانٹس پر فیڈ کرتے ہیں اور فوڈ ایبنڈنٹ ہوتا ہے سمر سیزن میں. Being excellent hunters, wolves prey on caribou, deer and moose as well as smaller animals such as lemmings, mice and rabbits. تو یہاں پہ جو wolves پائے جاتے ہیں وہ دوسرے اینیملز کا شکار کرتے ہیں, کیونکہ wolves جو ہیں وہ کارنیورس اینیملز ہیں,
The animals which stay in the winter are extremely well insulated. تو یہ تو ظاہری سی بات ہے کہ ان animals کی جو skin ہے اور hair ہیں وہ thick ہوں گے تاکہ ان کو insulate کریں سردیوں سے. Arctic foxes, wolves and owls are the primary predators in this region. اچھا تو اب ہم کچھ animals دیکھ لیتے ہیں جو کہ ان علاقوں میں یا تنڈرا میں پائے جاتے ہیں. یہ رینڈیئر ہے، اس کو کیریبو بھی کہتے ہیں. یہ ڈک یا گیز. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسک آکس. اور یہ بہت سارے کیریبو ہیں. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہیومن امپیکٹ تھنڈرا پر انسانوں کا کیا امپیکٹ ہے یا ہیومنز نے اس کو ڈسٹرب کیا ہے کہ نہیں کیا. Few people live in this region. Local native people often rely on subsistence hunting for food. اچھا تو subsistence means کہ ان کو بہت کم فوڈ ملتا ہے کھانے کے لیے، ہنٹنگ کے لیے بھی بہت کم animals یا فوڈ ہوتا ہے جس پر وہ گزارا کرتے ہیں. However, because of the very short growing season, damage of this kind of ecosystem is slow to heal, so the land must be handled with great care. تو چونکہ یہاں پہ زیادہ گروتھ نہیں ہوتی پلانٹس کی اور اینیملز بھی لمیٹڈ رہتے ہیں، اگر اس ایکو سسٹم میں زیادہ ڈیمیجز کر دیے جائیں، چینجز کر دیے جائیں تو یہ ایکو سسٹم خود کو ایزیلی ریپیئر نہیں کر پائے گا اور آسانی سے ڈیمیج ہو جائے گا. تو ہمیں اس قسم کے ایکو سسٹمز یا بایوم کی زیادہ کیئر کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ ہم آج کا لیسن اینڈ کرتے ہیں. تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو.